باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد والثانی کم معناہ عدد مبہم وہو علی نوعین۔ آج ہماری بحث جو ہے نوع ثامن میں سے دوسرا جو اس اسماء نکرہ کو منسوب کرنے والے اسموں میں سے جو ہے دوسرا ہے کم، اس کے بارے میں ذکر کرنا ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے نوع ثامن کی ابتدا سے لے کر یہاں تک جو عدد ہم نے گنے تھے اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں اور اس کے خلاصے کو ذکر کروں۔ لہٰذا جو سامعین سن رہا ہے اور جو ناظرین دیکھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ یہ جو ابھی خلاصہ بیان کرنے جا رہا ہوں وہ مکمل طور پر قلم اور کاغذ کے ساتھ لکھیں اور اس کو حفظ کریں، اور اس کے بعد جو ہے آپ نوع ثامن کی ابتدا سے لے کر والثانی کم تک آپ جو ہے ایک دفعہ پھر عبارت کی ریپیٹ کریں اور پڑھیں، انشاءاللہ 100% سمجھ میں آ جائے گی۔ تو نوع ثامن کا مکمل خلاصہ یہ ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز اور عدد میں مخالفت، اس کے حوالے سے عدد اور تمیز کے حوالے سے 3 سے لے کر 10 تک جو ہے تمیز اور عدد میں مخالفت ہوتی ہے، اور یہاں پر جو اس کا اعراب آئے گا وہ جمع مجرور ہوتی ہے، تمیز جمع مجرور ہوگی۔ اب مخالفت کیسے ہوں گے یہ اب بیان ہوں گے۔ بیان اس طرح ہے کہ مخالفت کبھی عدد مؤنث ہوتے ہیں، تمیز مذکر ہوتے ہیں، کبھی جو ہے عدد مذکر ہوتے ہیں، تمیز مؤنث ہوتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ اگر عدد مؤنث ہو تمیز مذکر تو آپ اس طرح پڑھیں گے 3 سے لے کر 10 تک، عندی ثلاثۃ رجال، یہاں جمع مجرور ہے، 3 سے لے کر 10 تک کی عدد کو بیان کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر جو ہے عدد مؤنث ہے، ثلاثہ ہے، تمیز مذکر ہے، رجالن ہے، آپ اس کو جمع مجرور کے ساتھ پڑھیں گے 3 کہنا ہو تو عندی ثلاثۃ رجالن۔ اور اگر 4 مرد ہے کہنا ہے تو آپ نے کہنا ہے عندی اربعۃ رجالن، اربعہ عدد مؤنث ہے اور تمیز اس کا مذکر ہے۔ کبھی کبھار جو ہے عدد مذکر ہوتا ہے، تمیز اس کی جو ہے مؤنث ہوتی ہے 3 سے لے کر 10 تک، اس میں آپ نے کہنا ہے عندی ثلاث نساء۔ دیکھو یہاں پر ثلاث جو ہے عدد جو ہے مذکر آیا ہے اور نساء جو ہے مؤنث آیا ہے جو کہ تمیز ہے۔ اگر آپ نے کہنا ہے میرے پاس 4 عورتیں ہیں، عندی اربع نساء، اربعہ یہاں پر جو ہے مذکر آیا ہے، عدد ہے، اور تمیز جو ہے اس کی مؤنث ہے جو کہ نساء ہے۔ یہ ایک حالت ہے جو ہم نے ابھی بیان کیا۔ ایک اور ابھی جو ہے ایک اور چیز ہے، وہ یہ کہ 1 اور 2 کو یعنی احد اور اثنان کو جب عشرات کے ساتھ مرکب کر کے پڑھیں گے تو کس طرح پڑھنا ہے، یعنی 1 اور 2 کو عشرات کے ساتھ۔ عشرات سے مراد ہم نے کل بھی بیان کیا کہ عشرات سے مراد 20 ہے، 30 ہے، 40 ہے، 50 ہے، 60 ہے، یہ جو عقود ثمانیہ یعنی 90 تک جو آخری جو 10 کی عدد ہے اس کو کہتے ہیں عقود ثمانیہ۔ اگر اس کو آپ نے واحد اور اثنان 1 اور 2 کے ساتھ مرکب کر کے پڑھنا ہے تو وہاں پر کیا پڑھیں گے اس کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے 1 اور 2 کو واحد اور اثنین کو عشرات 20، 30، 40، 50 اس کے ساتھ پڑھنا ہے تو عدد اور تمیز میں مطابقت ضروری ہے۔ مطابقت ضروری ہے سے مراد عدد اور تمیز کے درمیان یہ ہے کہ اگر تمیز مذکر ہو تو عدد بھی مذکر ہونا چاہیے، اگر تمیز مؤنث ہو تو عدد بھی مؤنث ہونی چاہیے۔ مطابقت کی مثال عدد مذکر ہو تمیز مذکر ہو، اور اسی طرح جو ہے مطابقت کی مثال جو کہ عدد بھی مؤنث ہے اور تمیز بھی مذکر ہے۔ ہم پہلے جو ہے عدد بھی مذکر ہو اور تمیز بھی مذکر ہو اس کی مثال پیش کریں گے، یعنی 1 اور 2 کو عشرات کے ساتھ پڑھیں تو وہاں پر مطابقت ضروری ہے عدد اور تمیز کے درمیان۔
اب یہاں پر جو ہے عدد بھی مذکر ہے اور تمییز بھی مذکر ہے. اس کی مثال جیسے 11 کے لیے ہم پڑھیں گے عندی احد عشر رجلا. یہاں پر احد عشر میں احد بھی مذکر ہے، عدد بھی مذکر ہے، اور رجلن جو ہے تمییز بھی مذکر ہے. تو یہ مذکر کی مثال ہوگی جس میں مطابقت ضروری ہے، چونکہ آپ نے احد کو کس کے ساتھ پڑھا ہے؟ عشر کے ساتھ پڑھا ہے. اسی طرف آپ 20 کو، 30 کو، 40 کو اس پر اضافت کرتے جائیں، اس پر عطف کرتے جائیں. اسی طرح اگر آپ نے 12 مردوں کے بارے میں ذکر کرنا ہے کہ میرے پاس ہے، تو آپ نے پڑھنا ہے عندی 12 رجلا. یہاں پر 12 میں عدد بھی مذکر ہے اور رجلن بھی مذکر ہے. تو یہ مطابقت بین العدد والتمیز، یعنی عدد بھی مذکر اور تمیز بھی مذکر آنے کی مثال ہے جو ہم نے ابھی بیان کیا. اسی طرح آپ جو ہے 21 اور 22 کو پڑھنا ہے، تو آپ نے یہ پڑھنا ہے عندی 21 رجلا. اگر آپ 22 مردوں کے بارے میں خبر دینا ہے تو آپ نے پڑھنا ہے عندی 22 رجلا. اسی طرح آپ 31 کے مردوں کے بارے میں خبر دینا ہے تو آپ نے پڑھنا ہے عندی 31 رجلا. اسی طرح آپ نے 32 کے بارے میں خبر دینا ہے عندی 32 رجلا. یہ جو ہے ہم نے ابھی 10 کو تطبیق کر کے بتا دیا، 20 کو تطبیق کر کے بتا دیا، اور اسی طرح جو ہے 30 کو ہم نے تطبیق کر کے بیان کیا. اسی طرف آپ 40 کو بھی اضافہ کریں، 50 کو، 60 کو، 70 کو، 80 کو، الی 90 تک آپ اسی طرح پڑھیں گے. یعنی مذکر جو ہے عدد کو بھی اور تمیز کو بھی مذکر ہونے کے ساتھ آپ پڑھیں گے، تمیز مذکر کے ساتھ. اس میں جو ہے عدد اور تمیز کی مذکر اور مطابقت کی مثال ہے. اسی طرح اگر 1 اور 2 کو آپ نے عشرات کے ساتھ 20، 30 سے لے کر 90 تک اگر آپ نے مرکب پڑھنا ہے تو مطابقت بین العدد والتمیز ضروری ہے. اب یہ پہلے ہم نے مثال دی ہے عدد بھی مذکر ہو اور ساتھ تمیز بھی مذکر ہو. اب آپ کو مثال دے رہا ہوں عدد بھی مؤنث ہے اور تمیز بھی مؤنث ہے، اسی احد و اثنان کی مثال میں سے. تو آپ پڑھیں گے عندی 11 امرأتن، عندی 11 امرأتن. تو آپ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس 11 عورتیں ہیں. تو آپ نے عدد کو بھی مؤنث لیا 11 اور تمیز بھی مؤنث لیا امرأتن. تو یہاں پر عدد اور تمیز دونوں کے درمیان مطابقت ہے اور جو ضروری بھی ہے، چونکہ مثال ہماری کہاں پر ہے؟ احد اور اثنان کو عشرات کے ساتھ جمع کر رہے ہیں، تو یہاں پر جو ہے تمیز اور عدد کے درمیان مطابقت ہونا ضروری ہے. اسی طرح عندی 12 امرأتن، میرے پاس 12 عورتیں ہیں. اسی طرح آپ پڑھیں گے اگر 20 کو پڑھنا ہے عندی 21 امرأتن، عندی 22 امرأتن، میرے پاس 22 عورتیں ہیں، 21 عورتیں ہیں. تو یہاں پر جو ہے 21 اس میں جو ہے عدد مؤنث آیا ہے اور امرأتن مذکر، امرأتن بھی مؤنث آیا ہے جو کہ مطابقت ہے. اسی طرح 22 امرأتن میں عدد بھی مؤنث ہے اور تمیز بھی مؤنث ہے. اسی طرح عندی 31 امرأتن، عندی 32 امرأتن، یعنی میرے پاس 31 عورتیں ہیں، میرے پاس 32 عورتیں ہیں. تو یہاں پر عدد بھی مؤنث ہے اور تمیز بھی مؤنث ہے. اب آپ اس پر اضافہ کرتے جائیں، مثلا 40 پر آپ نے پڑھنا ہے، 40 پر، 50 پر، 60 پر، 80 پر، تو آپ اسی طریقے سے مثال دیتے جائیں گے. اس میں یہ ہے کہ مطابقت شرط ہے عدد و تمیز کے درمیان. اگر عدد مذکر ہے تو تمیز بھی مذکر ہونا چاہیے، اگر عدد مؤنث ہے تو تمیز بھی مؤنث ہونا چاہیے. یہ ایک قسم ہے جو کہ ہم نے ابھی بیان کیا. اور یہاں پر ایک نوٹ ذہن میں رکھیے کہ یہاں جو ہے 11 سے لے کر 99 تک کی عدد میں ہمیشہ مفرد منصوب پڑھنا ہے، آپ نے ہمیشہ مفرد منصوب. مثلا اسی طرح عندی 11 رجلا، تو یہاں 11 رجلن جو ہے مفرد بھی ہے اور منصوب بھی ہے. اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور احد اور اثنان کو آپ 20 کے ساتھ، 30 کے ساتھ، 40 کے ساتھ، الی 90 کے ساتھ ملائیں تو وہاں پر عدد اور تمیز کے درمیان مطابقت رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے. یہ ایک قسم تھی. اسی طرح 13 سے لے کر 19 تک
یہ بھی ایک قاعدہ ہے، یہاں پر ایک الگ قاعدہ ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی 13 سے لے کر 19 تک اگر پڑھنا ہے تو قاعدے کے خلاف ہوگا، قاعدے کے خلاف ہوگا۔ قاعدے کے خلاف سے مراد کیا ہے؟ اگر تمییز مذکر ہو تو عدد مؤنث ہونی چاہیے، یعنی جز اول مؤنث ہوں گے۔ اگر تمییز مؤنث ہو تو عدد کا پہلا جز جو ہے مذکر ہوگا۔ یہ اس طریقے سے آپ پڑھیں گے، جیسے کہ اس کی بھی تفصیلات ہم نے کل پڑھے ہیں، تو اس کو ہم دوبارہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ جیسے یہاں پر آپ نے 13 کو پڑھنا ہے، 13 کو پڑھنا ہے تو آپ اس طرح پڑھیں گے 13 سے 19 تک، عندی 13 رجلاً، عندی 13 رجلاً، میرے پاس جو ہے 13 مرد ہے۔ اب یہاں پر جو ہے جز اول جو ہے، جز اول یہاں پر جو ہے 13 ہے جو کہ مؤنث ہے، اور عشرہ جو ہے مذکر ہے، رجلاً جو تمیز ہے وہ مذکر ہے، تو جز اول مؤنث آیا ہے لیکن تمیز اس کا جو ہے مذکر آیا ہے ایک۔ اگر آپ نے 14 مردوں کے بارے میں خبر دینا ہے تو آپ نے پڑھنا ہے عندی 14 رجلاً، اربعہ جز اول جو ہے مؤنث آیا ہے، عشرہ جو ہے مذکر ہے، اور رجلاً جو ہے تمیز ہے، منصوب ہے اور مذکر آیا ہے۔ اگر آپ 15 مردوں کے بارے میں خبر دینا ہے تو آپ نے پڑھنا ہے عندی 15 رجلاً، میرے پاس 15 مرد ہے۔ تو یہاں پر جو ہے، تو یہاں پر بیان ہو رہا تھا کہ 13 سے لے کر 19 تک ہم نے کہا کہ قاعدہ کے خلاف ہوگا۔ اگر تمیز مذکر ہے تو عدد جز اول مؤنث ہوں گے، اگر تمیز مؤنث ہے تو عدد کا پہلا جز جو ہے مذکر ہوگا، جس کی پہلے مثال ہم نے بیان کی، عندی 13 امراتن، عندی 13 رجلاً۔ تو یہاں پر عندی 13 رجلاً میں 13 جز اول مؤنث آیا ہے تمیز مذکر ہونے کی وجہ سے، اور عندی 13 امراتن میں 13 مذکر آیا ہے تمیز جو ہے امراتن مؤنث آنے کی وجہ سے۔ تو یہاں پر جو ہے 13 سے لے کر 19 تک کی جو قاعدہ ہے اس کا جو عام قاعدے کے خلاف ہوگا۔ اسی طرح آپ جو ہے 13 سے لے کر، یہاں پر ہم نے بیان کیا کہ 13 سے لے کر 19 تک اسی طرح پڑھیں گے، تو اسی طریقے سے آپ نے 23 سے لے کر 39 تک، اور اسی طرح 29 تک، اور اسی طرح 33 سے لے کر 39 تک، 43 سے لے کر 49 تک، 53 سے لے کر 59 تک، 63 سے لے کر 69 تک، اور 73 سے لے کر 79 تک، 83 سے لے کر 79 تک، اور 93 سے لے کر 99 تک۔ ان سب عقود کے درمیان 3 سے لے کر 9 تک ہر عدد کو آپ جو ہے اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے، یعنی تمییز مذکر ہو تو جز اول مؤنث ہوگا، تمییز مؤنث ہو تو جز اول مذکر ہوگا۔ آپ نے اس طریقے سے اس کو کلیئر کرنا ہے، ختم کرنا ہے، اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ تو یہ کل ٹوٹلی خلاصہ ہے جو کہ اس عدد کے حوالے سے ہے، اس کو انشاءاللہ ذہن میں رکھیں گے، یاد کریں گے تو یہ جو نو ہے وہ مکمل طور پر آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکتی ہے۔ یہ تھا مکمل طور پر کل کے درس کا مکمل خلاصہ، اور اب ہماری جو آج کی بحث ہے وہ کم ہے۔ یہ کم جو ہے ان اسماء میں سے ہیں جو اسم کو نصب دیتے ہیں، یعنی اسم نکرہ کو، اور یہ اسم نکرہ کو نصب دینے والے حروف میں سے، اسماء میں سے جو ہے دوسرا ہے۔ اب یہاں پر معنی کم کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ معنی کم سے مراد یہ ہے کہ معنی کم جو ہے عدد مبہم کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب یہاں پر عدد مبہم جو ہے ان میں سے جو ہے یہ کم عدد مبہم کے معنی میں آتا ہے، اور اب اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک جو ہے استفہامیہ کے معنی میں آتے ہیں، یہ اس وقت ہے، یہ کم معنی استفہام میں اس وقت آتا ہے جب یہ معنی استفہام کو اپنے ضمن میں لیا ہوا ہو، یعنی اگر کم معنی استفہام کو ضمن میں لیا ہوا ہے تو کم استفہامیہ کہیں گے۔ اگر یہ کم معنی استفہام کو ضمن میں نہیں لیا ہوا ہے تو اس وقت اس کے احکام الگ ہے۔ اگر معنی استفہام کو ضمن میں نہیں لیا ہوا ہے تو اپنے بعد میں آنے والے تمییز کو نصب دیں گے، لیکن شرط یہ کہ کم اور تمییز کے درمیان کوئی فاصلہ ہونا چاہیے،
یعنی نصب دینے کے لیے، نصب دینے کی صورت میں، یعنی کم خبریہ اپنے تمییز کو نصب دینا ہو تو ان کے درمیان، یعنی تمییز اور عدد کم کے درمیان کم از کم کوئی نہ کوئی چیز فاصلہ ضرور ہونی چاہیے۔ لیکن اگر فاصلہ نہیں ہوتا ہے تو اس وقت یہ جو اس کی جو ممیز ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوگا اور اضافت کے ساتھ ہوں گے۔ انشاءاللہ مثال ہم بعد میں تطبیق کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ اسی طرح جو ہے کعین ہے، یعنی اسم نکرہ کو نصب دینے والے اسماء میں سے ایک جو ہے کعین ہے۔ کعین بھی اپنے تمییز کو نصب دیں گے، اس کی مثال بھی آئیں گے، اور یہ کعین مرکب ہے دو چیزوں سے، ایک کاف تشبیہ سے اور دوسرا جو ہے عین سے، اور یہ بھی عدد مبہم پر دلالت کرتا ہے لیکن معنی ترکیبی کے عنوان پر نہیں ہے، جس کا معنی بعد میں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے عبارت کی تطبیق کرتے ہوئے۔ اور اسی طرح جو ہے کبھی کبھار یہ کعین جو ہے معنی استفہام کو بھی اپنے ضمن میں لیا ہوا ہوتا ہے، اب اس کی بھی مثال انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ اور آخر میں جو ہے اسم نکرہ کو نصب دینے والے اسماء میں سے ایک اسم جو آخری ہے، چوتھا جو اسم ہے وہ قضا ہے۔ اب یہ بھی مرکب ہے، قضا، کاف تشبیہ اور زا اسم اشارہ، یہ دو کلمہ ہے، الگ الگ حروف ہے، یہ مرکب ہوا ہے۔ اب یہاں بھی مراد جو ہے عدد مبہم ہی مراد ہے، اور یہ معنی استفہام کو اپنے ضمن میں لیا ہوا نہیں ہوتا ہے، وہ خبر دے رہا ہوتا ہے، میرے پاس اتنے مرد ہے اتنے نہیں ہے، اس کے بارے میں خبر دے رہا ہوتا ہے فقط۔ تو پہلے انشاءاللہ ہم اس کی تطبیق کریں گے اور آگے دیکھیں گے۔ والثانی دوسرا، یعنی اسماء میں سے جو نصب دیتے ہیں اسم نکرہ کو، ان اسماء میں سے دوسرا جو ہے کم ہے۔ معناہ، اس کا معنی، اس کم کا معنی عدد مبہم، عدد مبہم ہے۔ عدد مبہم جو ہے جس کے اندر ہمیں معلوم نہیں کتنی عدد ہے، ایک ہے، دو ہے، پانچ ہے، 10 ہے، کون ہے، کیا ہے، اس کے بارے میں مکمل جو معلومات نہ ہو اس کو عربی میں مبہم کہا جاتا ہے۔ جب عدد مبہم کہا جائے تو کون سی عدد یہاں مراد ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ وہ ہوا، اب یہ کم علی نوعینی، نوعینی یعنی علی قسمینی، اس کی دو قسمیں ہیں۔ احدہما، ان میں سے پہلا، یعنی دو قسموں میں سے پہلی قسم استفہامیت، کم استفہامیہ ہوتے ہیں۔ اب یہ کم استفہامیہ کی خصوصیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان کان متضمنا لمعنی الاستفہام، یہ کم استفہامیہ تب کہیں گے جب یہ معنی استفہام کو اپنے ضمن میں لیا ہوا ہو۔ یعنی یہاں پر آپ یوں کہیں کہ متکلم جب پوچھیں گے مخاطب سے تو اس کے لیے یہ عدد مبہم ہوتا ہے، یہ ساتھ ذہن میں رکھیں، چونکہ متکلم کو عدد مبہم کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اس لیے وہ جا کے مخاطب کو پوچھ رہا ہے کہ کم مالن اشترکتا، کتنے مال آپ جس میں شریک ہے، اس طریقے سے آپ پوچھیں گے۔ وہ ہوا، اب یہ کم ینصب، نصب دیں گے التمییزہ، تمییز کو نصب دیں گے۔ مثل، یہاں مثال دے رہے ہیں، کم رجلا ضربتہ، آپ نے کتنے مردوں پر مارا۔ اب یہاں پر جو ہے متکلم کو معلوم نہیں ہے کہ آپ نے کتنے مردوں پر مارا ہے، اس لیے وہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ سوال کر رہا ہے کہ کتنے مردوں پر آپ نے مارا ہے۔ تو یہاں پر کم جو ہے اسم ہے جو کہ اسم نکرہ کو رجلن کو تمییز بنا کر نصب دے رہا ہے، کم رجلن ضربتہ، یہ ایک جو کہ کم استفہامیہ کی مثال ہے اور اس کے بارے میں ذکر ہوا۔ والثانی، اب یہ والثانی میں واو عطف ہے استفہامیتاً، والثانی خبریتاً، اب یہ خبریہ ہے، کم جو ہے کبھی کبھی خبریہ ہوتے ہیں۔ یہ کب ہوتے ہیں؟ اب سوال کریں تو آپ یوں کہیں لم یکن، یہ خبریہ اس وقت ہوں گے جب لم یکن متضمنا لمعنی الاستفہام، جب یہ معنی استفہام کو اپنے اندر ضمن میں نہیں لیا ہوا ہو تو یہ کم خبریہ ہوتا ہے، خبر دے رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں کم خبریہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مخاطب کے لیے تو متکلم کے لیے تو معلوم نہیں ہوتا، لیکن متکلم کے لیے معلوم ہوتا ہے، مخاطب کے لیے معلوم
نہیں ہوتا ہے، جو ہم نے استفہامیہ کے لیے بیان کیا تھا اس کے عکس، یعنی استفہامیہ میں عدد کے بارے میں متکلم کو معلوم نہیں ہوتا ہے، یہاں پر مخاطب کو معلوم نہیں ہوتا ہے، تو یہ فرق ہے۔ ہوا یہ کام خبریہ ینصب الممیز، اپنے ممیز کو نصب دیں گے کب؟ ان کان بینہما فاصلتن، اگر ان کے درمیان فاصلہ ہو۔ اب یہ بینہما سے مراد بین التمییز والکم، کم اور تمییز کے درمیان اگر فاصلہ ہو تو یہ جو کم ہوگا وہ اپنے ممیز کو نصب دیں گے۔ مثال ابھی آ رہے ہیں، مثل کم عندی رجلن، میرے پاس کتنے مرد ہیں۔ دیکھو اب یہاں پر جو ہے متکلم کو تو معلوم ہے کہ میرے پاس کتنے مرد ہیں، لیکن مخاطب کے ہاں مبہم پایا جاتا ہے، تو یہاں پر کم عندی رجلن میں کم جو کہ اسم ہے اور رجلن جو ہے اس کی تمیز ہے، اس کے درمیان ظرف کا جو ہے فاصلہ آیا ہے، کم عندی رجلن، اس لیے یہاں پر اس فاصلے کی وجہ سے رجلن کو کم نے نصب دیا ہے۔ یہ ایک بات، یہ اس وقت ہے جب یہ فاصلہ ہو۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا فَاصِلَةً، اگر کم اور تمییز کے درمیان فاصلہ نہ ہو، بینہما یعنی بین الکم والتمییز، تمییز اور کم کے درمیان اگر فاصلہ نہیں ہے تو فَمُمَيِّزُهُ یعنی فَمُمَيِّزُ الکم، کم کی جو تمییز ہوگی مجرورن، ایک تو مجرور ہوں گے پہلی خصوصیت، ساتھ ساتھ بالاضافتی الیہ، وہ کسی اور چیز کی طرف بھی اضافہ ہوں گے۔ مثل یہاں پر بیان کر رہا ہے کم رجلن ضربت، تو یہاں کم رجلن میں کم رجلن نہیں کہا ہے، کیوں؟ چونکہ یہاں پر فاصلہ نہیں ہے کم اور اس کی تمیز کے درمیان، تو یہاں پر مجرور بھی ہے اور اضافت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بات، ایک مثال، پہلی مثال وَكَمْ غِلْمَانٍ اشْتَرَيْتَ، آپ نے کتنے لوگوں کو، کتنے غلام کو، غلمان ویسے کہتے ہیں ولد کو، بیٹے کو کہا جاتا ہے، آپ نے کتنے غلام کو مثلا خریدا ہے، تو یہاں پر کم غلمان، یہاں پر بھی مجرور ہے اور اضافت ہے، تو یہ جو ہے فاصلہ نہ آنے کی وجہ سے کم اور غلمان اس کی تمیز کے درمیان۔ یہ دوسری چیز ہے جو ہم نے بیان کیا۔ اب آگے فرماتے والثالث، یعنی اس میں نکرہ کو نصب دینے والے اسماء میں سے ایک جو ہے کعین ہے، وہ ہوا یہ کعین ینصب التمییز، تمییز کو کیا دیں گے؟ نصب دیں گے۔ مثل کم رجلن ضربت، آپ نے کتنے مردوں کو مارا، کتنے مردوں پر مارا۔ ہوا یہ جو کعین ہے مرکب ہے من کاف التشبیہ، کاف تشبیہ سے وعین سے، یہ دو لفظ ہے، الگ الگ حرف ہے، ان سے یہ کیا ہے؟ مرکب ہے۔ لیکن المراد منہ عدد مبہم، یہاں پر مراد جو کعین سے جو ہے عدد مبہم مراد ہے، یہاں پر بھی عدد جو ہے مبہم ہے۔ للمعنی الترکیبی، معنی ترکیبی مراد نہیں ہے جو کاف کے الگ معنی دے دیں، عین کے الگ معنی دے دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں کعین ملا کر آپ نے معنی دینا ہے جو کہ عدد مبہم پر دلالت کرتے ہیں، اور بہت سے، اگر اس کا لفظی ترجمہ کریں اردو میں تو اور بہت سے کے معنی میں آتے ہیں، لیکن یہاں پر جو کم ہوگا یہ کعین ہوگا، یہ کم کی جو معنی ہے وہی معنی دیں گے۔ جیسے ابھی آ رہے مثال کعین، مثل کعین رجلن لقیت، آپ نے کتنے مردوں سے ملاقات کی، تو یہاں پر جو ہے کم والی جو معنی ہے وہی دے رہا ہے، کعین رجلن، کتنے مردوں سے لقیت، آپ نے ملاقات کی ہے، تو یہاں پر کعین جو ہے اسماء جو کہ نصب دینے والے ہیں، رجلن جو ہے اس تمیز کو نصب دیا ہے جو کہ اس کا جو ہے معمول ہے، جس پر عمل کیا ہے، نصب دیا ہے، تو یہ کعین نے نصب دیا ہے۔ وقد یکون کبھی کبھار متضمنا لمعنی الاستفہام، کبھی کبھار یہ جو کعین ہے وہ معنی استفہام کو اپنے ضمن میں لیا ہوا ہوتا ہے، یعنی وہ سوال کر رہا ہوتا ہے، متکلم کے ہاں مبہم پایا جاتا ہے عدد کے عنوان سے، اس لیے وہ سوال کر رہا ہوتا ہے۔ نحو مثال کے طور پر کعین رجلن عندک، آپ کے پاس کتنے بندے ہیں، چونکہ متکلم جانتا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنے بندے، تو پوچھ رہا ہے کعین رجلن عندک، تو یہاں کعین نے رجلن کو نصب دیا ہے اپنا تمیز بنا کر۔ والرابع،
چوتھا جو کہ وہ اسم جو اس میں نکرہ کو نصب دینے والے ہیں ان میں سے قضا ہے، وہ ہوا یہ قضا مرکب مرکب ہے من کاف التشبیہ وذا اسم الاشارہ، یہ دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک کاف تشبیہ ہے شباہت والی کاف جس کو ہم نے حروف مشبہہ بالفعل میں بیان کیا، وہاں پر جو مثال دی یہ حروف جر میں، اور دوسرا جو ہے اسم اشارہ ہے ذا اسم اشارہ، وَلَكِنَّ الْمُرَادُ مِنْهُ عَدَدٌ مُبْہَم، لیکن یہاں پر جو ہے اس کے الگ معنی ترکیبی ہم نہیں دیں گے، بلکہ یہاں دونوں کو ملا کر جو معنی ہوگا وہ عدد مبہم کے بارے میں ہے، تو ہم عدد مبہم کے بارے میں ہی سوال کیا جائے گا، یہاں پر جو معنی دیں گے وہ اسی کا ہوگا۔ وَلَا يَكُونَ مُتَضَمِّنًا لِمَعْنَى الْاِسْتِفْہَام، اور یہ قضا جو ہے معنی استفہام کو اپنے ضمن میں نہیں لیا جاتا، کبھی نہیں لیتے۔ مثال کے طور پر عندی کذا رجلاً، میرے پاس اتنے بندے ہیں، تو عدد جو ہے مبہم ہے، کتنے بندے معلوم نہیں ہے، میرے پاس اتنے بندے، اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں عندی کذا رجلاً، میرے پاس اتنے بندے ہیں، اب عدد مبہم ہے معلوم نہیں ہے، اور یہاں جو قضا نے جو ہے رجلاً کو تمییز بنا کر جو ہے نصب دیے ہیں۔ تو یہ جو کل اعداد تھے 4 جس کو ہم نے بیان کیا، سب سے پہلا عشرہ تھا اور اس کے اخوات، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے بیان کیا کہ دوسرا، پھر تیسرا، اور ابھی جو ہے قضا کے بارے میں ہم نے بیان کیا جو کہ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔